بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پری ذات کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس نوجوان کی سچی کہانی جسے ایک پری ذات نے چاہا۔ میں گھر جا رہا ہوں، تم جب پارٹی سے فری ہو جاؤ گی تو مجھے کال کر دینا، میں آ کر لے جاؤں گا، میں نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ کیوں، تمہیں کیا ہوا، تم کیوں جا رہے ہو؟ وہ میری طبیعت اچانک گھبرانے لگی ہے۔ میری بیوی نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی تھی اور پھر میری نظروں کا رخ دیکھا تھا جو سامنے اسٹیج پر کھڑی سفید سوٹ میں ملبوس لڑکی پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی، بال اس نے کھلے چھوڑ رکھے تھے جو اس کو اور بھی حسین بنا رہے تھے۔ میری نظروں کا رخ دیکھ کر میری بیوی فوری سمجھ گئی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ مجھ کو مجھ سے بہتر نہیں بلکہ بہت زیادہ بہتر طور پر جانتی تھی۔ وہ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کی 10 بہاریں میرے ساتھ گزاری نہیں بلکہ جی تھی۔ نہیں آپ رکو، میں سونیا سہیلی کا نام جس کی بیٹی کی سالگرہ تھی اس کو بتا کر آتی ہوں، پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم بتا کر آ جاؤ، میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ میرے لیے وہاں ایک پل کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ مجھے گاڑی میں بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب مجھے میری بیوی بیٹے کے ساتھ گاڑی کی طرف آتی دکھائی دی۔ میں جو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا، آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اپنی بیوی کو بیٹھنے کے لیے کہا تو اس نے خود بیٹھنے کی بجائے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گاڑی میں ڈرائیو کرتی ہوں۔ میں نے کسی بچے کی طرح اس کا حکم مان لیا تھا۔ میری بیوی نے پچھلا دروازہ کھول کر بیٹے کو بٹھایا اور پھر آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں نے سیٹ کے ساتھ سر ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے دلشاد کا شاد سا چہرہ آن کھڑا ہوا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ میں جب بھی کسی حسین لڑکی کو سفید کپڑوں اور کھلے بالوں میں دیکھتا تھا میری طبیعت ہمیشہ خراب ہو جاتی تھی اور پھر دلشاد یاد آنے لگتا تھا اور پھر دل میں افسوس جاگ اٹھتا تھا کہ کاش میں سب کچھ سب کو بتا دیتا تو آج دلشاد ہمارے درمیان ہوتا۔ سب کو نہ صحیح کم سے کم ماموں کو ہی بتا دیتا تو دلشاد کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا اور شاید زندگی ایسی نہ ہوتی۔ مجھے لگتا ہے جب سے دلشاد گیا ہے میں نے زندگی جی نہیں ہے بلکہ گزار رہا ہوں، بلکہ ایک میں نہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو زندگی کو جیا کرتے تھے جب دلشاد ہمارے درمیان ہوا کرتا تھا، لیکن اب تو وہ بھی صرف زندگی کو گزار ہی رہے ہیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر چھوڑا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا تھا جب میں بھی زندگی کو جیا کرتا تھا۔ آنکھوں کے سامنے 12 سال پہلے کے منظر گھومنے لگے تھے۔ آج میرے 4th ایئر کے پیپر ختم ہوئے 2 دن ہو چکے تھے اور ان دنوں میں نے کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، بس ایک ہی کام کیا تھا اور وہ تھا نیندیں پوری کرنے کا۔ ان 2 دنوں میں خوب سویا تھا اور آج تیسرے دن میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور اعلان کر دیا تھا کہ میں گاؤں جا رہا ہوں نانی کے پاس، اور مجھے کوئی روکنے کی کوشش بالکل بھی نہ کرے کیونکہ میں رکنے والا نہیں۔ دراصل میں پچھلے 4 سال سے نانی جان کے پاس نہیں گیا تھا اور وجہ صرف یہی پڑھائی تھی، لیکن اس بار میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ جانا ضرور ہے، اور ویسے بھی گرمیوں کا اصل مزہ ننہال میں ہی آتا ہے، اور اگر ننہال گاؤں میں ہو تو پھر تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ میری بات سنتے ہی اماں جی کا بی پی ہائی ہو چکا تھا۔ 2 دن وچی عقل ٹکانے آ جائے گی، جب گرمی لگے گی تو شام کو ہی واپسی ہو جائے گی، یہاں تو اے سی نیچے سکون کر رہے ہو۔ دراصل نانی لوگوں کو اے سی پسند نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اے سی نہیں لگوایا تھا، اور ویسے بھی اب بولی اماں کو کیا پتا کہ میں نے کون سے پلان بنا رکھے تھے، مثلاً نہر میں نہانا، کچے آم کھانا، مزے کے کھیل۔ اگر میرے پلان کی اماں جی کو ذرا سی بھی بنک پڑ جائے تو سر میں جوتے 100 مارے اور گنے 1۔ بہرحال میں شام تک اپنا سامان پیک کر چکا تھا اور صبح کی ٹرین سے گاؤں جا رہا تھا اور چھوٹے بھائی کو منہ بناتے چھوڑ کر آیا تھا، اور جب اس سے کچھ نہ بن سکا تو مجھے بددعاؤں سے نوازنے لگا۔ اللہ کرے تمہیں سیٹ ہی نہ ملے، یا پھر جب تم اسٹیشن پر جاؤ تو ٹرین جا چکی ہو۔ 4 سال کے بعد ٹرین کا سفر بڑا مزہ دے رہا تھا۔ 3.5 گھنٹے کا سفر کھڑے ہو کر کرنا تھا کیونکہ جلدی کی وجہ سے سیٹ بک کروا نہیں سکا تھا۔ اب میں ٹرین کو ناپنے میں لگا ہوا تھا
کہ ایک ڈبے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں، اور پھر سامنے سے آتے سپاہی کو دیکھ کر کچھ سکون کا سانس آیا۔ 50 کا نوٹ سپاہی کو دیا اور جناب نے ہم پر احسان کیا اور ایک سیٹ پر جا بٹھایا۔ ابھی بیٹھے 10 منٹ بھی مشکل سے گزرے ہوں گے کہ تڑک کی آواز گونجی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکا گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا اور ایک لڑکی خون خوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ آس پاس کھڑے لوگ کچھ مسکرا کر اور کچھ حیران نظروں سے ادھر دیکھ رہے تھے۔ باقی کا سفر اللہ کا شکر ہے سکون سے گزرا۔ بس ٹرین نے 3:30 کی بجائے 5 گھنٹوں میں پہنچایا تھا، جس پر میں رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ 5 گھنٹوں میں پہنچا تو دیا۔ میں تو اسی خوشی میں شکرانے کے 2 نفل بھی نیت کر چکا تھا، ورنہ جو حالات چل رہے تھے، میں نے سنا تھا لوگ 2 دن کا کھانا لے کر ٹرین میں سوار ہوتے ہیں۔ ٹرین سے اتر کر اسٹیشن سے باہر آیا، وہاں سے رکشے کے ذریعے رادی اڈے پہنچا اور بس میں سوار ہوا۔ یہاں سے آگے آدھے گھنٹے کا سفر تھا جو بس نے 1 گھنٹے میں طے کیا۔ اسٹاپ پر اتر کر اب میں گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گاؤں میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی، ماں سوائے روڈ کے جو پہلے کچا تھا اور اب اس کی جگہ اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے میں گھر کے دروازے پر پہنچ چکا تھا کہ اچانک مجھے ایک شرارت سوچی۔ ویسے تو گاؤں میں ہر ایک کے گھر کا دروازہ کھلا ہی ہوتا ہے، یہ صرف شہروں میں ہوتا ہے کہ دروازے بند رکھے جاتے ہیں۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور اب دعا کرنے لگا کہ یا اللہ وہی آئے وہی آئے۔ آخر میری دعا رنگ لائی اور اندر سے ایک پیاری سی آواز گونجی تھی، جی کون ہے؟ بی بی جی کھانے کو کچھ ملے گا، بھوکا ہوں صبح سے۔ میں نے آواز تبدیل کر کے صدا لگائی تھی۔ اندر سے آواز آئی، جی اچھا بابا ابھی لائی۔ میں باہر کھڑا مسکرا رہا تھا اس کو پاگل بنانے پر۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھ باہر نکلا تھا، ہاتھ میں آٹے سے بھری پلیٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا ہاتھ گھوما تھا اور سارے کا سارا آٹا میرے سر میں اور منہ پر تھا۔ اندر سے زوردار کہکا بلند ہوا تھا اور پھر بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ میں بندر بن چکا تھا، رحیلہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ امی کاشی وہ کہتی ہوئی کمرے میں گم ہو گئی اور پیچھے سے دروازہ بند کر لیا۔ میں جو اس کے پیچھے بھاگا تھا صحن کے درمیان میں رک گیا تھا۔ چھوٹی مامی رحیلہ کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ صحن کے درمیان میں مجھے کھڑا دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید مامی نے رحیلہ کی آواز صحیح طرح سے نہیں سنی تھی۔ منہ اور سر تو آٹے سے اٹا پڑا تھا۔ میرے کندھے پر سفری بیگ دیکھ کر کچھ سمجھی۔ جب صورتحال سمجھ میں آئی تو مجھے گلے لگا لیا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ مامی پوچھنے لگی۔ میں نے نہیں بنائی، یہ آپ کی نواب زادی کا کام ہے۔ اس کا مطلب تم نے پھر کوئی شرارت کی؟ تم دونوں باز نہ آنا اپنی حرکتوں سے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، ایسے کرتے ہیں مہمانوں کو ویلکم، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے سر پر چپت لگائی۔ مامی نانا نانی کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ اندر آرام کر رہے ہیں، تم پہلے نہا لو پھر کسی اور سے ملنا، ورنہ میری طرح وہ بھی تمہیں بھوت سمجھ کر ڈر جائیں گے۔ مامی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ادھر دلشاد کے کمرے میں اپنا سامان رکھ کر کپڑے نکال لو، میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں۔ میں کمرے میں گیا، کپڑے نکالے، واش روم میں چلا گیا۔ نہا کر باہر نکلا تو مامی پوچھنے لگی، کھانا کہاں کھاؤ گے، کمرے میں یا باہر بیٹھ کر؟ جی باہر، میں نے جواب دیا اور صحن میں نیم کے درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر بیٹھ گیا اور کہا، یہاں پر ہی لے آئیے۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری فیورٹ کچے آم کی چٹنی میرے سامنے تھی اور پھر کھانے کا مزہ آ گیا۔ مامی برتن اٹھانے آئی تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں باقی سب لوگوں سے شام کو ملوں گا، میں ابھی سونے کے لیے کمرے میں جا رہا ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی، مامی کہہ کر چلی گئی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کے یعنی کہ رحیلہ کے کمرے کے سامنے رکا اور کہا، بخشوں گا نہیں تمہیں۔ اندر سے زبردست کہکا بلند ہوا تھا اور میں منہ بناتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر رحیلہ کو سبق سکھانے کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھڑی 6 بجا رہی تھی۔ سورج سونے کے لیے اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ پہلے تو میں 10 منٹ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ باہر اٹھ کر جاؤں، بشارت اندر آ گیا۔ بڑے ماموں کا بیٹا، میری طرف دیکھ کر میں نے خیز انداز میں مسکرایا۔
تو میرے ذہن میں دوپہر والا سارا واقعہ پھر تازہ ہو گیا اور میں ایک بار پھر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور دل میں کہا اس کی تو ایسی خبر لوں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ اچھا اس کی خبر بعد میں لینا، پہلے باہر چلو، بڑی شدت سے جناب کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے حیران نظروں سے بشارت کی طرف دیکھا تھا کہ دل میں کہی بات اس نے کیسے سن لی۔ وہ تو بعد میں غور کرنے پر معلوم ہوا کہ دل میں کہی بات زبان سے بھی ادا ہو گئی تھی۔ میں تھوڑا سا شرمندہ ہوا تھا، لیکن صرف دل میں اس کا اندازہ بشارت کو نہیں ہوا تھا۔ پہلے بھی 2 چکر لگا گیا ہوں، لیکن جناب کو ہوش ہی نہیں تھا۔ سارے گدھے گھوڑے بیچ کر تم سو رہے تھے۔ بشارت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بشارت کے ساتھ باہر نکلا تو سب گھر والے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور میری طرف دیکھ کر سب مسکرانے لگے تھے اور میں سمجھ گیا تھا اس ہنسی کا مطلب۔ میں بھی مسکراتے ہوئے نانی کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے بھی میں نے شرمندہ ہونا تو سیکھا ہی نہیں تھا، میرا تو بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ رحیلہ کا کچومر بنا دینا تھا میں نے اب تک۔ میں نے رحیلہ کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور جا کر نانی کے گلے لگ گیا۔ نانی نے میرا ماتھا چوم کر پیار دیا اور پھر میں نانا جی کو ملا۔ اس کے بعد باری باری سب سے مل کر ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہاں سب ہی موجود تھے صرف دلشاد کو چھوڑ کر۔ میں نے پاس بیٹھی طاہرہ سے پوچھا، دلشاد کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ ڈیرے پر ہے، بس آتے ہی ہوگا، طاہرہ نے جواب دیا۔ نانی امی کا حال حوال پوچھنے لگی کہ وہ کیسی تھی۔ وہ سب ٹھیک تھے، آپ سب کو سلام دعا دے رہے تھے۔ میں نے بھی نانی کو جواب دیا، سلام تو ٹھیک ہے، دعا کون سی دے رہے تھے؟ رحیلہ نے پھر مجھے چھیڑا۔ میرے گور کر دیکھنے پر رحیلہ مسکرائی تھی۔ ایک کنال کے اس گھر میں دونوں ماموں اکٹھے رہتے تھے۔ دونوں بھائیوں میں حد سے زیادہ محبت تھی، ایک جان دو قلب والی بات ان پر صادق آتی تھی۔ بڑے ماموں تھوڑے سے غصے والے تھے اور چھوٹے ماموں کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ ماموں کم اور دوست زیادہ تھے۔ چھوٹی مامی اور بڑی مامی آپس میں ایسے رہتی تھی جیسے دونوں بہنیں ہوں۔ ان دونوں کی محبت کے پیچھے ایک راز چھپا تھا۔ ہوا ایسے کہ جب بڑے ماموں کی شادی ہوئی تو بڑے ماموں نے مامی اور نانی کو دوسرے ہی دن ایک دوسرے کے سامنے بٹھا کر کہا کہ آج کے بعد میں نہ اپنی ماں کی کوئی بات سن کر تمہیں کچھ کہوں گا اور نہ ہی تمہاری کوئی بات سن کر اپنی ماں کو کچھ کہوں گا۔ آپ دونوں لڑائی کریں، جھگڑا کریں، میں آپ دونوں کے درمیان نہیں آؤں گا۔ جیسے آپ اپنی بیٹی سے اور آپ اپنی ماں سے لڑائی کر کے شام تک پھر ویسی کی ویسی ہو جاتی ہو، ایسے ہی اب بھی ہونا چاہیے۔ آپ دونوں کو فری ہینڈ ہے، آپ دونوں جو مرضی کریں، لیکن شام تک دونوں مجھے ہنستی ہوئی ملنی چاہیے۔ اور پھر جب چھوٹے ماموں کی شادی ہوئی تو کچھ ایسی ہی باتیں چھوٹے ماموں نے نانی، بڑی مامی اور چھوٹی مامی کے سامنے دہرائی تھی۔ اور دوسرا، بچوں کی وجہ سے اگر اس گھر میں لڑائی ہوئی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری آدھی سے زیادہ زندگی لڑائی جھگڑوں میں گزر جائے۔ کچھ ایسی ہی باتیں امی نے مجھ سے بھی کہی تھی۔ بڑے ماموں کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جبکہ چھوٹے ماموں کا 1 بیٹا اور 1 بیٹی تھی۔ دلشاد مغرب کے بعد گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں پہچان نہیں پایا تھا۔ جب غور کیا تو تب معلوم ہوا دلشاد ہی ہے۔ میں اٹھ کر تیزی سے دلشاد کی طرف بڑھا تھا اور پھر جب دلشاد کی مجھ پر نظر پڑی تھی تو وہ بھی بھاگ کر میری طرف آیا تھا۔ ہم بڑی گرم جوشی سے ملے اور میرا پہلا سوال یہی تھا کہ تمہیں کیا ہوا، کیونکہ یہ دلشاد ویسا تو تھا ہی نہیں جیسا 1 سال پہلے تھا۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، دلشاد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہم تو ویسے ہی ہیں جناب، البتہ تم بدلے بدلے لگ رہے ہو، دلشاد نے میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ ہم آ کر دوبارہ چارپائی پر بیٹھ گئے تھے، لیکن میری حیرانگی ابھی تک ختم نہیں ہو رہی تھی دلشاد کو دیکھ کر، کیونکہ دلشاد کافی کمزور ہو گیا تھا پہلے سے اور چہرے پر موجود 2-3 زخموں کے گہرے نشان دلشاد کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہوا جس کا یہ نتیجہ ہو، لیکن میرے ذہن میں زور ڈالنے پر بھی مجھے ایسا کچھ یاد نہیں آ رہا تھا جس میں دلشاد کے ساتھ حادثے کی خبر ہو۔ دلشاد کافی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جب سے دلشاد کو دیکھا تھا میں پریشان ہو گیا تھا۔ پہلے والا دلشاد مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ شام کا کھانا کھاتے ہی میں چھت پر چلا آیا، کیونکہ میں جب بھی گاؤں آتا تھا ہمیشہ سے چھت پر ہی سوتا تھا، کیونکہ تاروں بھری رات اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا شہر میں کہاں نصیب ہوتی تھی۔ میرے ساتھ طاہر اور بشارت بھی تھے۔
دلشاد کو ماموں نے کسی کام کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں بشارت سے دلشاد کے بارے میں پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ یار یہ اپنے دلشاد کو کیا ہوا ہے؟ ایک دم سے بدل گیا ہے اور کیا عجیب سی حالت بنا رکھی ہے، نہ ہنسی نہ مذاق، ایک دم خاموش۔